بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. دوستو، بھائیو، بزرگو اور معزز علماء کرام اور پردہ نشین میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، آج کی یہ آمد اور آپ کا اس مقام پر اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ کے جناب میں قبول ہو جائے آمین. اور اللہ کی طرف سے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بشارت سنائی ہے، پیغام مسرت دیا ہے، اللہ کی رحمت، عنایت، برکت، مغفرت کی پیشن گوئی کی ہے. اللہ ان تمام لوگوں میں ہم کو اور آپ کو شامل فرما لیں. دیکھو دوستو، تقریر تو علماء کرام کرتے ہیں. تقریر مجھے آتی بھی نہیں اور میرا مزاج بھی نہیں ہے تقریر کرنے کا. کام کی بات کرنی چاہیے تاکہ میرے لیے بھی نفع بخش ہو، آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو، اور ہمارا رشتہ، ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا ربط، ہمارا جوڑ اللہ رب العزت سے ہو جائے. وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بہت اللہ والے گزرے ہیں، بہت اونچی نسبت کے رہنے مالک تھے، صاحب تصرف اولیاء کاملین صادقین میں ہیں. وہ تہجد کے وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے موج میں: بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ. یعنی سب سے توڑو اور رب سے جوڑو. اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی ہے. ہر انسان کے سمجھنے کا انداز اور ہے، بات کرنے کا انداز اور ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کیا فرمایا؟ زور سے پڑھیے. اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، سب سے ہٹ کر کے، سب سے کٹ کر کے. جی، سب سے ہٹ کر اور سب سے کٹ کر. جب انسان مخلوق سے ہٹتا ہے اور مخلوق سے کٹتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ
2 سال 3 سال کا ہوتا ہے تو میں بہار کا رہنے والا ہوں، تو اپنے سب کے ہاں مائیں بچہ سے کہتی ہے بہوا تھائی لے تھائی لے تھائی لے تھائی لے، یعنی بیٹا آ جا آ جا آ جا، ہنسیے نہیں، آ جا آ جا آ جا۔ بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھتا ہے چلنے کے لیے، جیسے ہی اٹھتا ہے چلنے کے لیے کہ پاؤں اس کے لڑکھڑاتے، تو باپ کی محبت ابوت، عوام نہیں سمجھے اس لیے آسان لفظ استعمال کروں گا، میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابو سستی اردو بولیے، تو باپ کی ممتا صبر نہیں کر پاتی، اپنے جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور بیٹا آنے نہیں پاتا، یہ خود اس کو لے لیتا ہے جا کے۔ اللہ بھی کہتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ قرآن ہے دوستو، میں صرف قرآن پڑھتا ہوں، اسی سے دلیل دوں گا، شعر تو شاعر سناتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، مولانا لوگ بیٹھے ہو تفصیل میں جا کر کے دیکھ لینا۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ خود چن لے، چھانٹ لے، جب میں ان کو ولی بناؤں گا، ان کو بناؤں گا، ان کو بناؤں گا، ان کو بناؤں گا، تو ان کی مرضی ہے، جن کو چاہے بلا لیں۔ اس کو ہماری شریعت میں علمی اصطلاح میں کہتے ہیں اجتباء۔ یاد رکھو مولانا لوگ، بعد میں گفتگو کر لینا مجھ سے، میں بھاگا ہوا نہیں جاتا ہوں، یہ پورے حساب سے میرا نمبر لینا۔ اس کا نام ہے اجتباء، اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اجتباء ہوا ہے، اللہ نے چھانٹا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں سبزی کی دکان میں یا فروٹس کی دکان میں جاتے ہیں آپ، وہاں 200 سیب رکھا ہوا ہے حضرت، 200 سیب رکھا ہوا ہے، ایک ٹھیلا ٹماٹر رکھا ہوا ہے، آپ چنتے ہیں 1 کلو 2 کلو جو بھی لینا ہے، 1 لیا 2 لیا 3 لیا، پھر دیکھتے ہیں پلٹ کر کے کہنا یہ اچھا نہیں ہے، اس کو رکھ دیتے ہیں پھر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں ذرا بتائیے، لوجک نہ، تب تک نہ سمجھے تو اللہ کو۔ اصل مشکل یہی ہے نا کہ لوگ اللہ کا تعارف ہی نہیں کراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارا کام تھا۔ ہمارے لوگ اللہ کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے، موبائل بیچنے والا موبائل کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، ٹوپی والا ٹوپی کی کر رہا ہے، گھڑی والا گھڑی کی کر رہا ہے، ہر آدمی مارکیٹنگ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مارکیٹنگ کوئی نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ کا نام آج کل لوگوں کے نہ دل پر ہے نہ زبان پر ہے۔ معاف کیجیے گا بھائی، دیکھ لو اللہ کا نام، ابھی ٹیسٹ کرنا ہے تو کرنا لو، راستے میں پتھر رکھ دو، جاتے ہوئے ٹھوکر لگے گا بڑے میاں کو تو کہے گا ارے باپ رے، یہ زبان پہ نہیں آتا اللہ اکبر، کیوں بھائی؟ ٹھوکر لگتے وقت بلا ارادہ ایمان والے کے زبان پر اللہ اکبر آنا چاہیے، باپ رے نہیں آنا چاہیے، لیکن بڑا بربا سب کو ٹیسٹ کرو آج، جو قبر میں جانے والا ہے، جو انکا کی بات چھوڑ دو، ٹھوکر لگتے کیا کہے گا؟ باپ رے باپ، دیکھو 2 دفعہ بول دی اس باپ کو۔ ہم چھوڑا سب کو کہتے ہیں کہ رے تو باپ کو رے کیا کہتا ہے رے؟ باپ رے باپ، کیا مطلب باپ رے باپ؟ دوسری طرف مت لے گئے، میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں باپ کی عظمت، یعنی ربا کے نام پر ابا کا نام غالب ہے، اس کے دل میں یہ بات نہ ہے بھائی ابا یا ربا، ربا کو بھلا دیا اس نے ابا کو یاد رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بیان کا محسن صرف یہ ہے کہ ابا کو دل سے نکالو اور ربا کو ادھر لے کے آؤ، بلا ارادہ بھی زبان سے آپ کے باپ کا نام نہ نکلے، اللہ کا نام نکلے، پر میں سمجھوں گا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ ورنہ مولانا روم نے ایک مثال دی ہے کہ طوطا کو سکھاؤ الا اللہ الا اللہ، مٹھو پڑھو الا اللہ، اس کے الا اللہ کو ٹیسٹ کرنا ہو تو بلی کو چھوڑ دو، اور بلی جب پکڑی، مولوی صاحب ڈسٹرب کرا، تو آگے بیٹھا نہ یار، مولوی صاحب تم آ گیا بنا یار، چل بیٹا آ گیا،
تو کہہ دیں کہ بیٹا کہہ دیا مولوی صاحب ہم کو آپ نے، تو بیٹا سے عمر میں چھوٹے ہوئے، یہ کرسی کو ہٹاوا نا بھائی، بیچ میں سے لوگ سب کو بیٹھے تھے انہیں یار خام خواہ کے لیے حجاب رکھے بیچ میں، یار لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ نے میز کو جگہ دے دیا مولوی صاحب، آگے آ جائیے دے دیجیے جگہ، لوگ سب کھڑے ہوئے بیچارے، یہ کو ہٹاوا مولوی صاحب وجہ سے ادھر ادھر پیچھے ٹائی سے لمبا لمبی کرو اس کو، اے چشمہ والا مولوی صاحب محراب میں رکھ دو ادھر لے جا کے لیے، لوگوں کی جگہ نہیں ہے، میز کو رکھ دیا آگے۔ اچھا بھائی سنو ادھر ذرا تھوڑی دیر کام کی بات سنو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ جا کر کے جو ٹماٹر چنتے ہیں یا سیب چنتے ہیں، بات اس سے چل رہی ہے، بات مت کرو میرا راجا، بات مت کرو، غور سے سن تھوڑی سی بات، میں بات کرتا ہوں، تقریر وقریر نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی یہ لوجک سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ سیب آپ چن کر کے کیوں لاتے ہیں؟ مجھے اجتباء سمجھانا ہے، مولانا لوگ جو ہے ان لوگوں کو سمجھانا ہے مجھے، اجتباء سمجھو، اجتباء، یہ سیب کیوں چنا آپ نے؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ علل طرف ہم نے سیب چن لیا چھانٹ کر کے، نہیں، پھر ایمان کمزور ہے آپ کا۔ آپ کے گھر میں جن لوگوں کا نام جس سیب پر ہے یا جس ٹماٹر کے اوپر ہے وہی ٹماٹر آپ اٹھائیں گے وہاں سے، ورنہ آپ دوسرا ٹماٹر اٹھا نہیں سکتے۔ تو آپ تو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اپنی تکوینی نظام کے تحت، اپنے قانون ربانی کے تحت، اپنے الہی قانون کے تحت گھر میں جتنے لوگوں کا نام اس ٹماٹر پر ہے وہی ٹماٹر پر آپ کا ہاتھ جائے گا، اور اسی کے انتخاب کی بات یہاں دل پر وہاں سے آئے گی، اور اسی کو تم اٹھاؤ گے، آپ سمجھتے ہو ہم تو اللہ طرف اٹھا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، پھر آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ فور ایگزامپل، آپ نے ایک سیب اٹھایا، ایک سیب میں 10 لوگوں کا نام ہے، اس میں ایک کسی مہمان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، تو وہ کاش سمجھا، وہ ٹکڑا جو مہمان کا ہے، آپ کا گھر کا کوئی فرد نہیں کھائے گا، سیب کاٹ کے آپ مہمان ہی کے پاس لے جائیں گے، وہ وہی کاش اٹھا لے گا جس پر اس کا نام ہے، اور باقی ایک کاش گھر کے بچوں کا ہے، نام لکھا ہے، بیوی کا ہے، وہ واپس کر دے گا آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب اکے کو کھل کے ٹکڑا، نہیں، وہ مولوی صاحب کا باپ بھی نہیں کھا سکتا تھا دوسرے کے نام کا۔ تو ہم لوگوں کے ہاں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا ہے، صحیح، اللہ کا تعارف، ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ ہے کون، کیوں نہیں پہچانتے؟ آج کی دنیا میں الا ماشاء اللہ، جس نے اللہ کے نام پر خود خلوت میں محنت کی ہے، جس نے خود کہاں خلوت کے کو کوئی، تو تو خلوت سمجھا جہاں آپ وائف سوتا وہی گھر ہے خلوت کا، یہ مولوی سے وہی تفسیر کرو، ہاں کہتے مولوی صاحب خلوت میں چلے آئیے تھوڑا آرام کر لیجیے۔ خلوت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری میں روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے یحب الخلا، آپ کو تنہائی پسند تھی۔ کیوں پسند تھی تنہائی؟ آپ ڈپریشن کے کیا شکار تھے؟ آپ کو کوئی ٹینشن تھا؟ کوئی بگ پرابلم تھا؟ کیا تھا کہ تنہائی میں اس کا نام لیں گے جو ایک اور اکیلا ہے، اس کا نام وہاں لیں گے جہاں کوئی اس کے سوا ہے نہیں۔ جب وہ خلوت میں دیکھتا ہے کہ یہ میرا نام لیتا ہے تو وہ جلوت میں بھی اپنی تجلی آپ کے قلب پر ڈال دیتا ہے۔ تو لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ کوئی سمجھانے والا ہے، اور سمجھاوے کو بھائی سونار نہ سونا بیچے گا کہ سبزی فروش سونا بیچ دے گا؟ بتاؤ، ارے سونا کون بیچتا ہے؟ آپ سونار کی دکان میں چلے جاؤ کہ 1 کلو ٹماٹر دے دو تو کہے گا بیوقوف، تو سائیکو ہو گیا ہے کیا، پاگل ہے؟ سونا کی دکان میں ٹماٹر ملتا ہے، اور ٹماٹر والے کے پاس چلے جاؤ
کہو مجھے 50 گرام سونا چاہیے تو وہ بھی کہے گا پاگل ہو گیا ایسا ہے. تو مجھے ایک بات تنہائی میں بتاؤ، آج سب بتاؤ، ناگلوئی والے یا جو بھی جگہ مجھے نہیں معلوم، اللہ سے آج تک آپ نے سب کچھ مانگا ہے. یا اللہ ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، یا اللہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، کہو آمین. مل جائے بھائی، کون پتہ نہ مل. یا اللہ ہمارا داماد جو ہے وہ ہماری بیٹی کی پٹائی نہ کرے، پیار محبت سے رکھے، کہو آمین. یا اللہ میرا بیٹا آج کل شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، گالی دیتا ہے، اللہ میرے بیٹا کو نیک صالح بنا دے. جی یہ رونگ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن اللہ سے ایسا ہی ہوا گویا کہ آپ نے کہا اللہ ٹماٹر دے دے، آلو دے دے، پیاز دے دے، سبزی دے دے. لیکن اللہ سے یہ بھی کبھی کہا کہ یا اللہ آپ سے میں آپ ہی کو مانگتا ہوں، اللہ آپ سے میں آپ کی محبت مانگتا ہوں. ایک روز جبریل علیہ سے روایت ترمذی میں ہے، بہت طویل روایت، اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت خاتم النبیین کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز جب پڑھ لیجئے تو اللہ سے ایک دعا مانگا کیجئے. کیا دعا مانگا کیجئے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور بھی الفاظ مختلف ہے جو اس پر چھوٹی مجلس میں بڑی بات نہیں کروں گا. یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. آپ سے اچھا سچے سچے بولا بہاری زبان میں، آج تک تو سب اللہ سے منگلو ہوئے اللہ کی محبت کاہے نہ منگلو ہو. تو یہ یہی ہولے کہ سونار کی دکان میں گئے یا کالو ٹماٹر دے دا، وہ تو دے دل کا سونار ٹماٹر. آلو منگلو ہو، آلو دے دل کا. پیاز مانگا آپ نے، پیاز دے دیا. اور جو مین چیز مانگنے کی تھی وہ کہیں نہیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگا. کس نے روکا آپ کو؟ قبر میں جانے والے ہیں آپ، اور یہ جو ہے نا یہ بیٹا کی محبت لے کے جا رہے ہیں، ہمارا بہوا اچھا ہو جائے. تو بہوا اچھا ہو جائے تو منکر نکیر کہیں شاباش بہت اچھی نعمت لے کے آئے ہاں. کہاں جا رہا ہے، کسے دیکھتا ہے؟ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبا. یعنی ہم جا رہے ہیں قبر میں اور گاڑی ریورس میں لے کے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا کو، جا رہے ہیں. ایسا کاہے بھائی؟ اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ کی محبت لے کے یا بیٹا کی محبت لے کے؟ ہاں تو کاہے سے زبان سے ہوگا. جی ہمارے ایک بزرگ گزرے، بزرگ سکھ کے بیٹا ہیں، سکھ کے باپ سکھ ہے ان کا، اور اسلام لائے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد ہیں، مولانا احمد علی لاہوری. دیکھو یہ بڑے میاں جان گئے. مولانا قادریہ سلسلے کے بڑے اللہ والے ہیں. ابھی ایک کتاب آئی ہے ان کی سوان حیات، دکان عشق. اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت کا یومیہ وظیفہ ہے اس میں اعظم 10.5 لاکھ. کتاب کا حوالہ بتا دیا تھا کہ نہ کہو کہ مولوی اپنی طرف سے ٹال کھا کے بھاگ گیا. کتاب کھول کے مانگا کہ دیکھو کتنا 10.5 لاکھ. حضرت کتنا؟ تو کیا خالی ہور گھڑی اللہ اللہ کرتے تھے؟ ان کی سوانے پڑھیے تو وہ قرآن کے درس دیتے ہیں. ان کے لاکھ مرید ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. جی کتاب کے مصنف ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، جمعے کا بیان کرتے ہیں، آنے والے سے ملتے ہیں. لیکن جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے. اللہ اس کے وقت میں برکت کے کو کوئی برکت کے کو کوئی. اب برکت پہ تقریر کریں یا اصلاح معاشرہ پہ کریں یا اللہ کے ذکر پہ کریں؟ اچھا بھائی بات وہاں چل رہی تھی اجتباء اور اجتباء. اللہ یجتبی الیہ من یشاء.
تو انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اجتبا کرتے ہیں، انتخاب کرتے. کائنات عالم میں جتنے انسان تھے ان میں جو تین لوگ تھے اس اعتبار سے ان کا انتخاب کیا تو ان کو انبیاء بنا دیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ایک نگینہ چھانٹا، ایک نگینہ چھانٹا کہ جو سب سے اعلیٰ عرفہ، مولویوں کے لیے جملہ استعمال کر رہا، انور، ازکا، اطہر، احلا، اجلا، جو کہو اس میں تفضیل کا سب آپ کو اختیار ہے، وہ خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. تو ان کو نبی الانبیاء بنا دیا. سارے نبیوں کے نبی. ختم نبوت کا عقیدہ سمجھو. جس طرح ہم پر ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے نبیوں کو برحق مانے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سارے نبیوں پر ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم کو خاتم النبیین مانے. یہ مسئلہ معلوم ہے تو سب کو. کوئی بتل گا مولانا صاحب؟ نہ بتل گا. لیکن مولانا لوگوں کو یہ سب پتہ نہیں ہے یا اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے. وہی چٹھی پٹھی آئی، تقریر کر کے بھاگ گیا اور پھر جا کے باہر آستی دیکھا ماشاءاللہ لمبی تقریر کر دی میں نے. حضور کون ہے؟ نبی الانبیاء. یاد رکھا یہ جملہ ہمارا. کون ہے؟ نبی الانبیاء کا مطلب کہ جس طرح ہم پر ضروری ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لائیں اور حضور کو خاتم الانبیاء مانے، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم پر بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی کو وہ خاتم النبیین مانے ہو. یہ ہے نبی الانبیاء. اور مولوی صاحب ہمارے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہضم نہیں ہوئی بات. تو مولوی صاحب دلیل سن لو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. پوری آیت پڑھ جا اور علامہ انور صاحب کی تفسیر دیکھ لا جا کر. سارے نبیوں سے اللہ نے اس کائنات عالم میں ایمان لیا ہے، اقرار کرایا ہے کہ یہ میرا خاتم النبیین ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو سب نبیوں کے بھی امام کون ہے؟ تو ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں. کیا ہے؟ اور خاتم الانبیاء ہے، سب کے بعد آئے ہیں. اور امام الانبیاء بھی ہے. یہ تین جملہ یاد رکھیے. یہ تین جملہ یاد رکھیں. اور امام الانبیاء، بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود ہیں اور ملائکۃ الرحمن بھی موجود ہیں. اب امامت کے مسئلہ ہے کہ امامت کون کرے گا؟ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا خاتم النبیین سے، فرمایا چلیے آپ امامت کیجئے، یہ سب آپ کے آج مقتدی ہیں. اور ہم اس کی دوسری تعبیر کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات عالم میں ایک ہی دلہا ہے، سب انبیاء باراتی. ایک ہی دلہا تو ایک ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے. بیدہ مفتاح الجنہ، حضور کے ہاتھ میں جنت کی چابی دے دی. حضور کو بیدہ لواء الحمد، اور حمد کا جھنڈا محمد الرسول اللہ کو دیا. اور سب باتوں کے بعد حضور خاتم النبیین نے فرمایا ولا فخر، نعمت جو ملتی ہے اس پر اللہ کی حمد کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. اترائے گا تو مردود ہو جائے گا، اور تواضع اختیار کرے گا تو اللہ اٹھا لیں گے اس کو. اچھا بھائی، تو اجتباء سمجھ میں آیا؟ وہ چھانٹ لیا اللہ نے. اب دوسری شکل ہے ہدایت کی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اب دوسری شکل ہے ہدایت کی کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کا مطلب سمجھ میں آلا؟ نہ آلا سمجھ میں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جامع مسجد. کائے کے لیے جا رہے ہو جامع مسجد؟ تو شاپنگ کریں گے. اچھا، پیسہ اگر چوری ہو گیا تمہارے راستے میں جیب سے تو کیا کرو گے؟ تو جامع مسجد میرا خالہ زاد بھائی ایک رہتا ہے تو میں اس سے قرض لے لوں گا اور پھر گھر آ کے دے دوں گا. اچھا، وہ اگر نہیں ملا تو
تو وہاں ایک میرے جاننے والے اور رہتے ہیں، ان سے رجوع کروں گا، بھائی میں گھر سے ضروری سامان لینے آیا ہوں، پیسہ چوری ہو گیا تو کچھ مدد کر دیجئے، وہ بھی کسی وجہ سے نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تب کہتا ہے اللہ مالک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو کتنے نمبر پہ رکھا اس نے؟ یہی حق ہے اللہ کا، یہی حق ہے اللہ کا۔ تب آپ سب لوگوں نے اللہ کو سینٹنگ میں ڈالا ہوا، یو گو بیک، گو اللہ، یو گو بیک، اللہ آپ جائیے پیچھے۔ اللہ کو ہم کب پکارتے ہیں؟ کوئی بڑا زبردست ظالم سے ٹکراؤ ہو جائے اور آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے، تب کہتے ہیں اللہ میری مدد کرو۔ تو اللہ صرف ظالموں کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے اللہ ہے، یا اللہ خلوت میں پکارنے کے لیے اللہ ہے؟ بتائیے بھائی جی، بھائی مشکل پیش آئے گی تو نہیں، وہ ڈی ایم صاحب میرے جاننے والے ہیں نا، وہی اس علاقے کا جو ایم پی ہے، مائی فرینڈ، ایوری پرابلم، کچھ بھی مشکل ہوگا وہ میری مدد کرے گا وہ۔ تو اللہ سے تو ہم مانگتے نہیں ہیں، اور غیر اللہ سے ہم نے اپنے آپ کو، تو اللہ کی نصرت اللہ سے مدد مانگنے پہ آئے گی یا غیر اللہ سے آئے گی؟ تو مسلمان تو اللہ سے کٹ چکا ہے۔ یہ حالات جو آپ پر آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کسی قلندر سے جو دلی میں کہیں رہتا ہو مجذوب، اس سے پوچھئے جی اتنی مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، مولانا لوگ آئے تھے کریمہ پڑھ رہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن دعا بلا ٹن کے نہیں دے رہی، بلا بلکہ ظلمات بعضها فوق بعض، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جی مرض جو دوا کی۔ تو جو اصل علاج ہے، جو اصل رکاوٹ ہے، رکاوٹ سمجھتے ہیں نا؟ ارے رکاوٹ سمجھتے ہیں نا؟ جو رکاوٹ ہے اس کو جب ختم نہیں کرو گے تو اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان رحمت آئے گی کیسے؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس میں کوئی غیر رکاوٹ نہیں ہے، ہمارا گناہ خود رکاوٹ ہے۔ سنو اب ایک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں، امیر المومنین ہے، بہت سارے مولانا ہوں گے یہاں۔ ایک موقع پر ایک مہم کے لیے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، کیا نام ہے جی؟ زور سے بولو بھائی، کون ہے؟ سعد بن وقاص۔ یار حضور کے ماموں کو کرکٹر کا یاد رکھتے ہو، حضور کے ماموں نہیں آتے تھے۔ بتاؤ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ اسی بچے سے میں پوچھوں کرکٹر کا نام جانتے ہو تو سب کا بتا دے گا، اس کا اسکور کتنا ہے وہ بتا دے گا مجھے۔ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی بتائیے نا؟ حضور کی بیوی کا نام ہم کو نہیں معلوم، بیٹی کا نام اپنے بیٹی کا رکھنے کو تیار نہیں ہے، ایلے گیلے لٹھو کھڑے کو زکریا کر رہا تھا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی 100% رحمت ہم ہی پر اترے، تو قیامت تک نہیں اترے گی، اور قبر میں اتنی پٹائی ہوگی نا، کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں جی، کچھ سننے والا نہیں ہے۔ یہ سارے دماغ کے بخار نکال دیں گے، اللہ اپنا تھرمامیٹر لگا کے دکھائیں گے آپ کو جی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اب کہو گے ترجمہ کرو، تو ترجمہ میں تو وقت ہی رہ جائے گا، میرا بات رہ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی، ہوا، ہر انسان کا نام اعمال اس کے گردن میں آ جائے گا، اور اس کا نام اعمال جب گردن میں آئے گا تو اللہ کہیں گے اقرا کتابک، تیری پوری زندگی کا نام اعمال تیرے سامنے ہے یہ، اور یہ لے ریمارک کا قلم، ریمارک میننگ فیصلے کا قلم، تو اپنا نمبر خود لگا لے،
یہ تیری کتاب ہے نا پوری زندگی کی نام اعمال، یہ قلم بھی میں تجھے دے رہا ہوں، یہ لے، اور اپنے زندگی کو دیکھ کہ رات میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، کہاں کہاں فراڈ کیا، کہاں کہاں دھوکہ دیا، کس کس کے ساتھ چیٹنگ کی، کس کس پر بہتان تراشی کی، کتنی بار صبح سے شام تک جھوٹ بولا، دغا فریب کر کے تم نے کمایا، حرام روزی تم نے بچوں کو کھلائی، اور وہ بچیاں کیریکٹر کی خراب ہو گئی تو مسجد کے امام کے پاس آ کے کہتا ہے دعا کیجئے بیٹی نے یوں کر دیا، تو حرام کھلایا تھا تو وہ حلال کام کیسے کرتی؟ ای خیال استو محال استو جنو، تو اللہ کہیں گے لے تیرا نام اعمال تیرے سامنے ہے، قلم بھی میں تجھے دے رہا ہوں فیصلے کا، میں حاکم ہوں لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں، یہ لے اقرا کتاب۔ دیکھو مولوی سب بیٹھے ہوئے، جا کے دیکھو قرآن، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا خود فیصلہ تیرے لیے کافی ہے۔ اب وہ کیا لکھے گا، میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ جی کیا لکھے گا؟ اللہ کے سامنے تو دائیں بائیں بھاگ نہیں سکتا ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اس دن اس پر تالا لگا دیں گے اللہ، یہاں بہت چیٹنگ کر کے نکل جاتا تھا جی، اللہ کہیں گے تو بند رہ، چپ، اور اس کو کہیں گے کہ تو بول، اب یہ بولے گی یہ، اور اس کے بعد پر یہ دونوں شہادت دے گی۔ انسان تعجب سے کہے گا، یہ بھی قرآن میں ہے، کہے گا لما شہدتم علینا، ارے تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پوچھو مولانا لوگوں کو کہ آج اس اللہ جس نے زبان کو کھٹا کھٹ دنیا میں بلوایا تھا آج مجھے بلوا رہا ہے؟ آج مجھے بلوا رہا ہے وہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہدایت کی ایک شکل ہے چن لینا، اور دوسری شکل کیا بتایا اللہ نے؟ یہدی الیہ من ینیب، ینیب کا ترجمہ جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بچے سے مثال دی تھی، وہاں سے شروع کیا تھا، میں نے کہا بیٹا آ جا، وہ اٹھا، چل نہیں سکتا ہے، اس کی محبت غالب آ گئی کہ بیٹا آنا چاہتا ہے پر اس کے پاؤں میں طاقت، تو باپ خود اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو بندہ میری طرف آ، اٹھ تو صحیح، اگر آپ اٹھو گے، مجھ کو پتا ہے کہ یہ عاجز ہے، یہ کمزور ہے۔ اللہ کون ہے؟ پاک۔ اللہ کون ہے؟ زور سے بول دے بھائی، اس کا نام بھی، اس کی ذات بھی، اس کی صفات بھی، اسماء حسنہ بھی پاک ہیں، اور ہم تو ناپاک پاک کی طرف چل سکے گا؟ کیسے چلے گا بتاؤ مجھے ذرا، لوجک سمجھاؤ مجھے، یا تم مجھ سے سمجھ لو یا تم مجھے سمجھا دو۔ وہ معلوم ہے اس کو کہ میرا بندہ ضعیف و کمزور ہے، لیکن یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو اللہ اپنے کرم کے دروازے کو کھول دیتے، اس کے قلب کے اوپر القاء کرتے ہیں کہ تو انابت اختیار کر لے۔ انابت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ زبان سے کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، نہایت ہی گندا ہوں، نہایت ہی گندا ہوں، تو پاک، تیری ذات پاک، تیرا نام پاک، تیری صفات پاک جی، اور تو نے کہا ہے کہ لا یقبل الا طیبا، میں پاک ہی کو قبول کروں گا، تیری جنت بھی پاک ہے اور ناپاک کی جگہ جہنم۔ تو اللہ میں تو پاک ہونا چاہتا ہوں، اتنا تو کبھی کہہ کے دیکھو۔ جب ارادہ کرو گے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں تو اللہ خود قرآن میں جواب دیتے ہیں، ہم نہیں کچھ کہیں گے، وہ خود اپنا دفاع کرتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں کہ قرآن کی، اسلام کی صداقت یہ ہے، وہ کسی مولوی سے دلیل نہیں مانگتا ہے، کسی مولوی کو نہیں کہتا کہ تو میری وکالت کر، قرآن اپنی وکالت خود کرتا ہے۔ وہ یہ بات اور ہے کہ ہم کو علم نہیں ہے قرآن کا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تیرے گناہ کو کون معاف کرے گا؟ گناہ کرنے پر تو قادر ہے، گناہ معاف کرنے پر تو قادر نہیں ہے۔ یہ بات جب اس کے سامنے کہو گے، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، مولانا لوگ دائیں بائیں بیٹھے دیکھو، یہ ماریں گے مجھے اگر میں غلط کروں گا۔ قر کے ذریعے خطاب کس کو ہوا ہے حضرت؟
देखो खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई मौलाना है बड़े, हमसे मुकद्दम है शायद। कब फरागत है आपकी बताओ? 71 में है। हाँ तब हमसे पहले, हम 72 में देवबंद गए थे। चलिए आप 62 में गए थे, बताओ कितने वक्त पहले? 68 में गए थे, हम 78 में फारिग हुए। चलो अल्लाह कहते हुआ कुर, ऐ मेरे रबी आप कहिए, रब्बिग़फिर वरहम, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। जो जल्दी मौलवी मनमौलवी मत करोगे वरना मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। आप लोग घिसे पीटे मुकल्लिद हो गए हो। रब्बिग़फिर का तर्जुमा क्या करोगे मेरे नबी के लिए? देखो मैं आपके साथ नहीं हूँ मौलाना लोग, मैं उनके लिए तर्जुमा उनकी शान का करता हूँ। किनके लिए? हाँ अवाम सोच रही है मौलाना किसको मुखातब कर। मैं जब हुजूर की दिफा करता हूँ ना तो तर्जुमा भी कुरान का उनकी शान के मुनासिब करता हूँ। यहाँ तर्जुमा करूंगा कुर रब्बिग़फिर, ऐ अल्लाह वो तमाम पर्दे हटा दे, वो तमाम के तमाम हिजाब हटा दे, मवानियात हटा दे हमारे कल्ब के दरमियान और अल्लाह तेरी तजल्ली के दरमियान। ये जितने बादल हैं इन सबको हटा दे ताकि मेरे कल्ब की तजल्ली और आपके अर्श की तजल्ली दोनों में आए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? हाँ तक मिलाने की कोशिश कीजिएगा तब ना। मिलाने की कोशिश तो करते नहीं है। देखो तकरीर की कमी नहीं है आज और न किताबों की कमी। इतनी किताबें लिखी जा रही कि पढ़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन कमी किस बात की है? खलवत में अल्लाह के नाम लेने की कमी आ गई। खलवत में अल्लाह का कोई नाम नहीं लेता है खलवत में। मौलाना लोग आप लोग भी माफ कीजिएगा जी, मौलाना समझते बस मैंने पढ़ लिया तकरीर कर दिया ना, ऐसा कैसे होगा? अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को कहते हैं मैं तो बहुत टेढ़े किसी का मौलवी हूँ। फैज़ा फरगता, मा माना फरगता जी? नहीं हजरत इतना जल्दी मैं आपके काबू में नहीं आऊंगा। हाँ फैज़ा फरगता ऐ मिन अम्रि दावत व रिसाला, या नबी नबूवत के पैगाम से जब आप बाहर से आइए तो खलवत में जाके सोया न कीजिए कि आई टाइट मैं भी थक गया, नहीं। फैज़ा फरगता फनसब, फनसब फी ज़िक्रिल्लाह, फनस ये कुरान है, कुरान। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, खड़े हो जाइए। ये अल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह को कि मैंने नबूवत इसलिए दिया है कि आप जाकर के कमली ओढ़ लिया और सो गए और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। कसम खुदा की इतना सख्त खिताब है नबी को कि उम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको। है नबूवत अता कर दी है अल्लाह ने, कहा इसलिए अता किया कि आप ज़म्मिलूनी, खड़े हो जाइए। आपको मैंने खड़ा किया है। कायनात आलम को उम्मत मुस्लिमा को जिक्र पर खड़ा कर दीजिए, इबादत पर खड़ा कर दीजिए, इताअत पर खड़ा कर दीजिए, कुफ्र की बेजारी पर खड़ा कीजिए, शिर्क से बरात पर खड़ा कर दीजिए, कल्ब की तहारत पर खड़ा कीजिए। इस काम के लिए भेजा मैंने आपको। तो तहारत कल्ब का कोई शोबा है हमारे यहाँ? मौलाना हजरत बताइए, तहारत कल्ब की बात होती है कभी? इस मस्जिद को कितने दिन हुआ बने हुए? एक आदमी आया जो जिसने तकरीर की कि तहारत कल्ब का क्या तरीका है, कल्ब कैसे पाक करोगे? है अरे कल्ब की पाकी जरूरी है ना। अभी आपने इकरार कर लिया अल्लाह के घर में कि अल्लाह पाक है, तो नापाक कल्ब को कबूल करेंगे या पाक को? तो पाक कब करोगे इस कल्ब को? मरने के बाद पाक करोगे। वहां मरने के बाद पाक का तरीका है कि फरिश्ते पिटाई करेंगे। तो आप तैयार हो पिटने के लिए? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो तैयार नहीं हो तो इस पर मेहनत क्यों नहीं करते हो? इंशाअल्लाह ये हुई बात हिम्मत की। अब करेंगे इंशाअल्लाह, आज के बाद नहीं छोड़ेंगे जी इंशाअल्लाह। आज के बाद धुन रे धुन, अपनी धुन सुनो। ठेठ बिहारी बता रहा हूं मैं,
धुन रे धुन, अपनी धुन, पराये धुन की पाप न पुन, धुन धुन धुन, अल्लाह अल्लाह धुन, धुन रे धुन, अल्लाह 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 धुन। आपकी सांस में अल्लाह, निकलने में अल्लाह, जाने में अल्लाह, निकलने में अल्लाह, जाने में, ताकि मौत के वक्त अचानक मौत आएगी तो उस वक्त भी निकल जाए अल्लाह, उस वक्त भी अल्लाह करे मेरा भी खात्मा ईमान पर हो, आपका भी खात्मा ईमान पर हो। आमीन आमीन। ये कौन कहता है बीवी का हक अदा ना करो? करो, वो मेरा मौजू नहीं है, वरना मौलाना लोग शायद नाराज होंगे मेरी बात से। जहां पर अल्लाह ने कहा बीवी से कुर्बत करो, सोहबत करो, फातू हर सकूं मन्ना से तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह, आगे क्या कहा? वालमू अन्नकुम मुलाकू। सोहबत के वक्त बीवी के अल्लाह की मुलाकात का कोई तमन्ना करता है? बताओ, ये जरा लॉजिक समझाइए। तो कुरान की इस पर मेरी मुस्तकिल किताब है, दीदार इलाही का शौक, 500-550 सफ़ा की। मौलवी लोग आप बताओ कि कुर्बत के वक्त अल्लाह की मुलाकात का इस्तेज़ार किसको है? ये कुरान मैंने पढ़ दिया मौलवी साहब ने। हजरत आप भी आज से जुस्तजू कीजिए कि ये लॉजिक, ये थिंकिंग, ये थ्योरी अल्लाह ने उस वक्त क्यों कहा है? मैंने बड़े बड़े लोगों को खंगाला है इसमें, सिवाय रोने के, पशेमानी के कुछ हासिल नहीं हुआ और एहसास हुआ कि हम कुछ नहीं। उस वक्त किसी को ख्याल आता है मौलवी साहब, ये अल्लाह का कुरान नहीं होता ना, कितनी बड़ी हदीस होती है, लोग कह देते हैं मौलवी साहब ये हदीस में कलाम फीहे, इसके रिजाल में कलाम है, रिवायतन दिरायतन इस रिवायत पर गुफ्तगू। ये तो कुरान करीम है हजरत, हजरत ये कुरान है। ये मौलवी साहब ने क्या पढ़ा? वालमू अन्नकुम। ये बताइए सोहबत के वक्त भी अल्लाह की मुलाकात की तमन्ना कौन करता है? जी आज मौलवी साहब भी पसीने पसीना आ गया कि क्या बात ले गया मौलवी उठा करके। हाँ देखो एक दुआ सिखाता हूँ, मौलाना लोग आप लोग पढ़ा कीजिए इसको, बेचारी आवाम क्या समझेगी। जब भी कुरान पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला खातमिन नबिय्यीन व फहिमनी असरार अल किताब। एक दिन की दुआ कबूल होगी तो कुरान मेरी तरह पढ़ा कीजिए, एक एक आयत को आराम आराम से मजे ले लेते, जल्दी जल्दी मत कीजिए। ये अल्लाह की किताब है, इसको समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा एक पैगाम ये भी है कि सारा दुनिया का मुसलमान मरने से पहले एक दफ़ा पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ ले। क्यों? ये अल्लाह का मैसेज है बेटा। कब्र में जाओगे फरिश्ते पूछेंगे मेरे मैसेज को तू समझ के आया है? तो क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ जी? कितने % मुसलमान हैं जो कुरान का तर्जुमा पढ़ के मरे? जाके कब्रिस्तान में पूछ ले आगे। एक दुआ बता देता हूँ तुमको, मुर्दे के कलाम सुनने की बता दूं? नहीं, मजमे को नहीं बताऊंगा, लोग पागल हो जाएंगे। जाके पूछो उनसे कि क्या हाल अहवाल है, क्या हाल अहवाल है, उनसे पूछो जी। बहुत आसानी से कब्रिस्तान के सामने से मोटरसाइकिल की किक मारा, मौलाना पूछिए उनसे क्या बीत रही है। इसलिए सारे दोस्तों तय कर लो कि मरने से पहले अलिफ लाम मीम से वन्नास तक कुरान का तर्जुमा, भाई अल्लाह की किताब है ना, हजरत खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम लेकर के आए हैं, इतना जबरदस्त फरिश्ता, और आप उस किताब से गाफिल हो। और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। अरे बात आगे निकल गई। तो पहली शक्ल थी इज्तिबा, दूसरी शक्ल है इनाबत, दूसरी शक्ल क्या है? इनाबत। इनाबत का तर्जुमा है रुजू इल्लाह। क्या है तर्जुमा? रुजू इल्लाह। वो आखिरी में मैं बता दूंगा एक अमल रुजू इल्लाह करें। कितनी बात हो गई भाई, कितनी देर हो गई भाई? कैसे होती रहेगी भाई? तुम खरीद लिए हो क्या? हमको होती रहेगी। सुनो, अल्लाह हम सबको हक पर जमा दे। अच्छा दोस्तों देखो, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, अब मैं थोड़ा उस तरफ चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपसे एक ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ताल्लुक किससे है? अल्लाह का ताल्लुक किससे है? अहले ईमान लोगों से।
اب سنو بات، جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوا ہے نا، انبیاء کا انتخاب ہوا ہے نا، اسی طرح حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی اللہ ہی نے انتخاب کیا ہے۔ غور سے سمجھو ذرا اس بات کو۔ اصل میں ہم کو ہر بات نہیں لگتی ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا۔ پڑھو، انبیاء کا انتخاب ہوا، اسی طرح اللہ نے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، یعنی کون کون انسان صحابی بننے کا شرف رکھتا ہے اور کس کے دل میں صحابی بننے کی صلاحیت ہے، اللہ نے پوری کائنات عالم پر نظر ڈالی، اور جن انسانوں میں حضور کی صحبت سمجھتے ہو، معیت میں رہنے کی صلاحیت پیدا تھی یا اللہ نے کی، اس کو حضور کا صحابی بنا دیا۔ ہر شخص کو صحابی، ارے اس زمانے میں ابو جہل بھی تو تھے، کہاں بنا؟ ابو لہب بھی تو تھا، عتبہ تو تھا، شیبہ تو تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، جی صفوان بن وائل بھی تو تھا، اسود ابن عبد المطلب بھی تھا، لیکن اللہ نے صحابیت کا شرف نہیں دیا۔ بلال جیسے کالے کو انتخاب کر دیا اس نے، سلمان کو فارس سے اٹھا کر کے لایا۔ آپ سب جنت مانگتے ہو، آپ سب مانگنا چاہیے، گناہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجنت تشتاق لسلمان، کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ سلمان، جنت دعا مانگ رہی ہے اللہ سے کہ یا اللہ سلمان مجھے دے دے، یا اللہ یا اللہ سلمان مجھے دے دے۔ بتاؤ سلمان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ یہ حضور نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، حضور خاتم النبیین نے فرمایا الجنت تشتاق لسلمان، جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے۔ اسی طرح اللہ نے تابعین کا انتخاب کیا، تبع تابعین کا انتخاب کیا، ائمہ کا انتخاب کیا۔ الغرض بات مختصر کرتے ہوئے، قیامت تک جن لوگوں کے حق میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، اس کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انتخاب کیا۔ تو آپ کو بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے، چھانٹا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہم ہی کے اندر جو اولیاء ہوں گے امت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کا بھی اللہ ہی نے انتخاب کیا کہ ان کو مقام ولایت پر لے کر کے آنا ہے، یہ لوگ اولیاء ہوں گے اس امت کے۔ اللہ کرے میرا نام اسی میں ہو، اللہ کرے میرا بھی نام اسی میں ہو، اور آپ سب کا بھی ہو۔ میرا کیا نقصان ہے بابا؟ ایک بدو آیا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یار اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر، واغفر محمدن، اور ہمارے نبی کی بھی مغفرت کر۔ تو حضور نے اس کو بلایا، ادھر آ، تو بڑا بخیل آدمی ہے یار، اپنے لیے اللہ سے دعا مانگی اور میرے لیے مانگی۔ ارے کہا کہ اللہ سب کی مغفرت کر، تو اللہ سب کی مغفرت کرے، ساری امت کی مغفرت کرے۔ تو آپ کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ انتخاب کا کیا مطلب؟ آپ کے قلب میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد اس کلمے کا نور ڈالا ہے، اس کلمے کا نور ڈالا ہے۔ تو نور ڈالنے کا کیا مطلب؟ اب آپ کو اس نور کو بڑھانا ہے۔ اور قدیم زمانے میں ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو یہ بڑے ان کو بھی حضرت کو پتہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں ماچس بھی کم ملتی تھی، گیس تو تھا نہیں، تو کسی کے گھر میں گاؤں میں چولہا پھونکا جاتا تھا سب سے پہلے۔ تو اڑوس پڑوس میں ہماری اماں یا دوسرے لوگ کہتے تھے بیٹا فلانے صاحب کے گھر میں چولہا جل گلے ہے، وہاں سے تنی سا آگ مانگ کے لیا۔
معلوم ہے آپ کو؟ تو ہم آگ لے کے آتے تھے یا لوگ ہمارے گھر سے لے جاتے تھے تو ماں اپنے گھر میں دوسرے کی تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، آگ سے آگ لگتی ہے، ایمان والے سے ایمان والے کے ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنے ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو، تازہ کرو، ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو۔ تو دیکھو دوستو، بات ہو رہی ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ مسلم کمیونٹی جو ہے دوستو، اللہ مجھے معاف کرے، اس وقت دیکھو سفید کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، اگر ہلکا سا بھی اس پر کوئی داغ دھبا لگے گا تو نظر آئے گا، اور اس کے بجائے اگر ہم نے کالا جبہ پہن لیا تو 100 بھی داغ ہو تو نظر، 100 بھی داغ ہو تو نظر، کیوں نظر نہیں آئے گا؟ چونکہ وہ جبہ کالا ہے۔ تو اس وقت ہمارے لوگوں کا دل گناہ سے کالا، میں نہیں کہوں گا، اللہ معاف کرے، اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں کرنا ہے۔ ایمان ہے ہمارے دل میں، آپ سب کے دل میں، ایمان ہی نہ لے کے آیا ہے آپ کو، آپ کو میں لایا ہوں، وہ لایا ہے، کون لایا ہے؟ یہ مولانا نے نہیں دعوت دی، اللہ نے ان سے دعوت دلوایا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ اللہ کی تعریف کیجیے، ہر جگہ حضرت ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ بیوی نے کھانا پکایا تو آپ کہتے ہیں میڈم آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کھانا پکایا کہ شاہجہاں ہوتا نا تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسے نہ کہا کرو، کہو میری جان اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا اچھا کھانا پکوایا کہ ہاتھ دیجیے تو میں آپ کا چوم لوں۔ کیوں کٹواؤ گے ہاتھ؟ اس کا جھگڑا کرنا چاہتے ہو یار؟ ہاں عجیب بدھو لوگ ہیں، گھر میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ارے بیوی نے اچھا کھانا پکایا تو اس کو کہو میڈم، پہلے اللہ کی تعریف کرو، خوش ہو جائے گی۔ آج کل ہم لوگ بیوی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ کہیے میڈم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے ہاتھ میں اتنی اچھی تاثیر دے دی، آج تو میں تھالی چاٹ چاٹ کے کھا گیا، لاؤ میں تھالی جس طرح چاٹا ہوں نا آپ کا ہاتھ چوم لیتا، جا کے چوم لو کچن میں۔ جب تمہاری بیوی کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا تو ان کو بھی خوش کیا کرو، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے حضرت تھے، بیچ میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک حضرت، ہمارے حضرت حکیم صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جنت میں کیسے گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھچڑی پکایا کھانے کے لیے، تو کھچڑی میں طریقہ یہ ہے کہ نمک چمچے سے ڈالنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی عورت بیچاری جلدی میں ہوتی ہے تو نمک دان ہی سے، تو بجائے کم پڑنے کے زیادہ پڑ گیا، اور اتنا زیادہ پڑ گیا کہ پوری کھچڑی نمک ہی نمک ہو گئی۔ اس کا شوہر ایئر فورس میں کام کرتا تھا، ڈیوٹی سے آیا، بیوی اس غم میں تھی، یہ سچا واقعہ ہے کہ آج میرا شوہر آئے گا تو آج تو میری خیر نہیں ہے۔ تو اس غم میں بستر پر جو گئی نا تو اس کو نیند آ گئی۔ شوہر آیا تو دیکھا کہ بیوی سوئی ہوئی ہے۔ دیکھو اللہ مغفرت جب کرنا چاہتے ہیں نا تو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جوید، یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، مولانا لوگ سمجھ گئے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے نا تو خود ہی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ شوہر بدمزاج ہے، روزانہ اس کی پٹائی کر رہا ہے، لیکن آج آیا تو اس نے بیوی کو بھی نہیں جگایا، اور کھچڑی کھانے گیا تو دیکھا تو کھچڑی نہیں، یہ تو نمک کا کھدان ہے۔ تو تھوڑی کھچڑی کھانے کے بجائے ساری کھچڑی کھا گیا،
اپنے حصے کی بھی کھا گیا اور بیوی کے حصے کی بھی کھا گیا. اب بیوی کو نہیں جگایا. دیکھو اللہ کی ترتیب. کیوں نہیں جگایا؟ کیا آج بیوی کو جگاؤں گا اگر تو وہ غمگین ہو جائے گی. اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا رہے تھے. اور کھا کر کے برتن سب دن نہیں دھلتا تھا. اس دن کھچڑی کا پتیلی وتیلی دھو دھا کے خود ہی چلا گیا. پھر ڈیوٹی چلا گیا. شام کو واپس آیا تو بیوی حیران کی. پہلے تو ان کا نیچر اتنا خراب تھا, آج یہ کیا کہانی پیش آ گئی جی. تو بیوی بھی حیران تھا. شوہر نے کہا کہ دیکھو بیگم, ہر روز انسان کا مزاج یکساں نہیں رہتا ہے جی. اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں تلک الایام نداولها سب بات بین الناس. اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے, سب بات قرآن میں ہے. تو بیوی بڑی حیران ہوئی. اتفاق اللہ کی قدرت کے دوسرے دن شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو بیوی نے خواب میں دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں تو جنت میں ہوں, بہت اونچی جنت میں. تو کہا کیا ماجرا پیش آیا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنے بیوی کے نمک پڑ جانے سے کھچڑی میں بیوی کو تو نے معاف کر دیا, اور اس کے دل کو رکھنے کے لیے اس دن ساری کھچڑی کھا لی. تو معاف کرنا تو میری صفت ہے, جا میں تجھے معاف کرتا ہوں, جنت میں جا موج کر. تو اپنی بیویوں کو معاف کرنے کا بھی یہ ہے اصلاح معاشرہ. یہ ہے یہ نہیں کہ نالائق کمینی, میں باہر سے آ رہا ہوں, اتنا تھکا آ رہا ہوں, تو کیا کرتی ہے گھر میں. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے. بتاؤ. تو اصلاح معاشرہ, اصلاح معاشرہ کی بنیاد کیا ہے دوستو؟ اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے طہارت قلب. جلدی میں بات نہیں بتا دوں, کلوز کر رہا ہوں موضوع, تھک گیا. طہارت قلب کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے قلب کو ان کی شان کے مناسب, دیکھو میری انگلی کہاں جا رہی ہے, ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان کی شان کے مناسب, ان کے لیے اس کو صاف رکھنا ہے. کس کو؟ یہ آدمی بہت خراب ہے. اپنے یہاں کیا بات ہے, دور یار تو کی بات کرو, وہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے ایسا. ارے وہ ویسا ہی تو تھوڑے باپ کا کیا نقصان ہے بھائی. وہ آدمی بہت خراب ہے, اس کا کھیت جلا ہوا ہے. یہ کھیت ہے, اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں. اس کا کھیت جلا ہوا ہے اور آپ کا کھیت شاداب ہے, تو آپ کا کیا نقصان ہے بتائیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہم کسی کی تعریف کرنے لگے تو فوراً اگلا کیا کہے گا, دو مفتی صاحب آپ بھی بہت بھولے آدمی ہے, وہ آدمی یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. ارے وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے تو تیرے باپ کا کیا نقصان ہے. تو اپنا دل تو صاف رکھ. اچھا سنیے, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ طریقہ اپنے دل کو پاک رکھنے کا انہوں نے ہم کو بتایا ہے. دیکھو میری انگلی دیکھا کرو, اس کو پاک رکھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے, اور انہوں نے ہم کو نہیں بتایا. ہمارے حضرت خاتم النبیر محمد الرسول اللہ پر دعا کی شکل میں, مناجات کی شکل میں قرآن کی آیت بنایا, اور قیامت تک تلاوت کریں گے. یہ بات اور ہے کہ مولانا اسد انور ناگلوئی والے اس کو خطاب میں اپنے نہ بیان کرے, یہ نہ بیان کرے. یہ قصور ہمارا ہے, انہوں نے طریقہ سکھلا دیا. کیا سکھلایا سنو. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل. نہ تو سب کو پڑھے نہ با قرآن. ولا تجعل, پڑھے ٹھیک پڑھیے, مصحف صحیح پڑھا آپ نے, صحیح سے پڑھ. ڈر کا ہے لگ گئے, ڈر گئے جو مجھے صاحب پکڑ لے, بس صحیح پڑھا آپ نے, پڑھیے. ولا تجعل فی قلوبنا, اے اللہ. ربنا اغفر لنا کا ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ میری مغفرت کر, ہم ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ وہ تمام پردہ, حجاب,
रुकावट, पत्थर, गुनाह का चट्टान, गुनाह की निजासत, गुनाह की गलाजत, ये सब का सब जो हमारे दरमियान दिल के और अल्लाह आपकी रहमत के दरमियान रुकावट बन जाता है, अल्लाह सबको हटा दीजिए। अब मौलाना ये तर्जुमा करते हैं, तो मौलाना लोगों को तर्जुमा सही करना चाहिए आवाम को समझाने के लिए। तो ये तर्जुमा गलत है। अरे मग़फ़िरत का क्या मतलब होता है? गुनाह को खत्म कर दीजिए। तो हमने कहा रुकावट को खत्म कर दीजिए, तो कौन से मौलवी का मैंने टोपी उतार दिया? किसका उतार दिया मैंने टोपी? ए अल्लाह, मेरे तमाम के तमाम वो जो हिजाब है उनको, पर्दों को हटा दीजिए। रब्बना ग़फ़िर लना वले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और जो हमसे पहले चले गए उनके भी यही कीजिए। वला तजअल फी क़ुलूबिना, ऐ अल्लाह मेरे दिल में गिल्लन, खोट, कीना हमारे दिल में, ये नहीं कहा कि उनके दिल में। हम लोग क्या कहते हैं, वो आदमी अच्छा है तो मौलवी साहब तेरे को क्यों अच्छा हुआ, इस खराब है तो खराब वो है, तो वो की वजह से वो की गंदगी को हमें में काला रखे है। लॉजिक अल्लाह सिखाते हैं ना भाई वो आदमी बुरा है तो बुरा रहने दे, तू इसको तो अपना पाक रख, ये कुरान सिखा रहा है। अच्छा, मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ अक्सर मस्जिद में इमाम लोग जो होते हैं, हाफिज कुरान होते बेचारे, उनको खुद ही तर्जुमा नहीं मालूम, तो जब उसी को नहीं मालूम तो आवाम को कैसे सिखा देगा? ये हमारी कम्युनिटी का कसूर है कि लंगड़ा लूल्हा को इमाम बना देते हैं। सॉलिड इमाम रखो मेरे जैसा, लेकिन कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। हक बाल बोलने वाले मेरे जैसे इमाम को बर्दाश्त। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं खलीज में 43 साल से इमाम हूँ, कोई मुझ पर हाकिम नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में होता था हक बयान, बात बयान करने। बांद्रा की जामा मस्जिद में मैंने एक दफा बुलाया, उन लोगों ने बयान किया, सारी कमेटी वाले का मैंने कान पकड़ दी। इमाम का काम है कि बत्ती ठीक करेगा। इमाम साहब आपने नहीं देखा कि पैखाना में गंदगी है? अरे इमाम साहब करेगा पैखाना की गंदगी? तेरे बाप का नौकर है वो? है ये इमाम का काम? हजरत थानवी को किसी ने लिखा कि हजरत एक इमाम भेज दीजिए, तो हजरत ने लिखा कि इमाम भेजूं या गुलाम भेजूं? मेरे पास इमाम है जो हाकिम बन के रहेगा, गुलाम नहीं है जो तेरी नौकरी करेगा। इमाम साहब ये काम वो काम ये काम होना चाहिए। इमाम क्यों करेगा भाई? इमाम का काम है मुसल्ले पर, मैं जाता हूँ नमाज पढ़ाता हूँ घर, वक्की खलास खल्ली वली, नो टेंशन। इमाम को इमाम होना चाहिए। हुजूर खातमुन नबी इमाम थे, उसकी जगह पर इमाम इमामत करता है। तो हुजूर आ जाएंगे तो तुम कहोगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की लाइट खराब है, जरा उसको ठीक कराइए। हुजूर का तो हाथ चूमोगे, टांग चूमोगे, और इमाम साहब को तो ये करो वो करो वो करो। इमाम क्यों करेगा भाई? अच्छा भाई, तो वला तजाल, ये देखो उस्लूब देखो अल्लाह का। ए अल्लाह मेरे दिल में यानी मेरे सीना में किसी भी कलमा वाले भाई बहन का कोई कीना ना हो। गिल्लन का तर्जुमा गिश किया, गिश का तर्जुमा मैंने कर दिया, यानी सीना को कीना से पाक रखिए। सीना को आसान तर्जुमा के भारी है, तो तू सब कहे ना आसान तर्जुमा करो, वही तर्जुमा हिसाब किताब कर देता हूँ। हाँ, मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता भाई, अल्लाह ने इल्म दिया है तो उसकी वसअत के एतबार से आप तर्जुमा कीजिए। वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। तो कल्ब की सफाई का तरीका तो अल्लाह ने सिखलाया है। जी हजरत जी, थानवी के तर्जुमे के बारे में कह रहा हूँ। हाँ, नहीं सारे बुजुर्गों के तर्जुमे ठीक हैं, मैं तर्जुमा पर कोई कलाम नहीं कर, मैं मग़फ़िरत की तशरीह कर रहा हूँ। मग़फ़िरत की तशरीह ये है कि जितनी निजासत थी यहाँ जो हमने उठा उठा करके लोगों की यहाँ रखी हुई है, आए अल्लाह इन निजासत से हमारे कल्ब को पाक कर दीजिए। जब निजासत से कल्ब पाक होगा तो अल्लाह की कसम अल्लाह के पाक नाम की तजल्ली आएगी। नापाक जब तक ये रहेगा इसमें अल्लाह की तजल्ली नहीं आएगी। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, नक्शबंदी सिलसिले में। वो एक रोज अपने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के पास उनके पीर आए और कहा बेटा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये हजरत दरीचा है। तो बेटा ये क्यों खोला दरीचा तुमने घर में? तो उन्होंने कहा हजरत इसलिए खोला है ताकि रोशनी आए। कहा वो जो मैंने तुमको इजाजत खिलाफत दी है ना वो आज से तुम्हारी खत्म है।
تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولانا حضرت یہ ایک دریچہ اس لیے کھولا ہے میں نے کہ اس سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے گی. اتنی سی بات پر خلافت لے لی ان سے. کہا اور دن تو میرے جوتیاں سیدھی کر اور مجاہدے کی ضرورت ہے. یہ ہے صفائی یہ قلب. ہر جگہ اللہ کی عظمت آنی چاہیے, ہر جگہ. یہ اسی وقت زبان پر عظمت اللہ کی آئے گی جبکہ خود ہمارے بھی دل میں اللہ کی عظمت آئے گی. کیا کیا سناؤں آپ کو. یہ ہے اصلاح معاشرہ. جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آئے گا, اپنے قلب کی صفائی کی بات آئے گی. مولانا احمد علی لاہوری کو ایک آدمی نے لا کر کے سنترے کی پیٹی دی, وہاں بہت ہوتا ہے. تو حضرت نے منع کر دیا کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے, لے جاؤ. کیوں لے کر کے آ گئے. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت مسجد چلے گئے نماز پڑھانے. وہ آدمی حضرت کے گھر میں رکھ کے چلا گیا. پھر حضرت آئے تو دیکھا وہ پیٹی رکھی ہوئی ہے, وہ آدمی ہے. کہا نہیں بیٹا, میں نے منع کر دیا تھا نا کہ یہ سنترے کی پیٹی لے جاؤ, یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے حاجت نہیں ہے کھانے کی, کسی اور کو دے دو. وہ لیکن پکا مرید تھا حضرت کا, مان ہی کے نہیں دیا کہ نہیں حضرت آپ کو رکھنا ہے بچوں کے لیے, میں اپنے باغ سے لایا. تو حضرت نے بیٹھا لیا اس کو. بیٹھ. کہا کہ اس کا کھانا درست نہیں ہے. ارے حضرت کیوں کھانا درست نہیں ہے, تو میرے باپ کا ہے. تو حضرت کیا کرتے ہیں سنو, جب یہ طہارت آتی ہے نا اس میں, تو انسان کو ناپاک چیز ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ ناپاک. حضرت نے فرمایا سن, فلاں تاریخ کو فلاں دن وہ نہر کے پانی تیری باری کی نہیں تھی. سنو غور سے, باری کس کی تھی؟ کسی اور کی تھی. اور تو نے دوسرے کے باری کا پانی چوری کر کے اپنے سنترے کے باغ میں دے دیا. تو احمد علی اس کو کیسے کھائے؟ احمد علی بڑی مشکل سے تو اس کو روشن کیا ہے. ایک سنترا کھاؤں گا یہ بجھ جائے گی روشنی. پاؤں میں پڑ گیا مولانا کے. کہا حضرت معاف کر دیجیے. حضرت ایک ایک کہانیاں سناؤں تم کو. خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ, ان کی بیوی ان کے سامنے کھانا لے کے آئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ کھانے سے ظلمت کی بو آ رہی ہے. یہ اللہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے. روٹی سالن ہم سوچتے ہیں کہ جہاں چاہو من مان کے کھا لو, دبا دو, حرام ہے حلال ہے. حضرت نے فرمایا بیوی کو کہ یہ ذکر نہیں کر رہا, اس میں ظلمت ہے. نام بتا دیا میں نے, خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہمارے سلسلے کے ایک بڑے اللہ والے ہیں, ان کا ایک سلسلہ ہے. تو حضرت نے بیوی سے فرمایا کہ مراقبہ کر کے دیکھ کہ کہاں سے اس میں ظلمت آئی ہے. تو بیوی بھی بیٹھ گئی مراقبہ کرنے, اور حضرت بھی بیٹھ گئے مراقبہ کر گئے کہ کہاں سے اس میں ظلمت آئی ہے. بیوی پر تو منکشف نہیں ہوا, خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ پر یہ بات منکشف ہو گئی. کہا کہ سن, جس وقت پھوکنی سے آگ میں تو پھونک رہی تھی آگ کو چول جلانے کے لیے, اس وقت تیرا سانس میں ذکر نہیں ہو رہا تھا. یعنی پھونکتے وقت تجھے اللہ کر کے پھونکنا چاہیے. تو اس وقت تیرا قلب ذکر سے غافل تھا. 1 سیکنڈ میں ظلمت آ گئی, یا پوری روٹی کا صدقہ کر دو اللہ والوں کسی فقیر کو. تو اس کی صفائی کا اتنا خیال کیا ہمارے اللہ والوں کو, اور ہم لوگوں کے اس کی صفائی کا خیال نہیں ہے. وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو دوستو, اب جب تقوی انسان کے اندر آئے گا, تقوی کا مطلب اللہ کا لحاظ. تقوی کا ترجمہ میں اللہ کا خوف نہیں کرتا ہوں حضرت. تقوی کا ترجمہ اللہ کو مستحضر رکھو, ہر وقت دھیان میں رکھو. الم یعلم بان اللہ یرا. راستہ چل رہے ہو, ایک خوبصورت سامنے سے گزر رہی ہے, مت دیکھو. کیوں؟ اللہ تم کو دیکھ رہا. یہ آیت یاد رکھو, الم یعلم بان اللہ یرا. تو نہیں جانتا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. یہ قرآن کی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے نا. تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ تجھے ایک دیکھ رہا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. وہ چاہے تو بھی تیری آنکھ کی روشنی کو سلب کر لے اور تجھے اندھا کر دے, لیکن وہ ستار ہے اور شکور بھی ہے.
تو گناہ کرتا ہے اور اس کے باوجود تیرے آنکھ کی روشنی نہیں چھینتا، تو گناہ کے اوپر جلی بن رہا ہے. یہی نہ ہوتا ہے بھائی. اللہ ہم کو ہمارے گناہ پر نہیں پکڑتے تو ہم جڑی بن رہے ہیں گناہ پر. یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو. چوری اور سینہ زوری نہیں ہونی چاہیے. تو اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے تقوی، طہارت قلب. انسان کا جب یہ پاک ہو جاتا ہے، خوف خدا اس کے اندر آتا ہے، اللہ کی عظمت جب اس کے اندر آتی ہے، تو وہ نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کو برداشت کرتا ہے. نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کو برداشت کر سکتا. علامہ وسا صاحب کشمیری سفر کر رہے ہیں، راستے میں پان کھانے کی عادت ہے. اس سیٹ پر وہ بیٹھے، اگلی سیٹ پر کوئی دوسری بیٹھی ہوئی ہے. اس نے محسوس کر لیا کہ حضرت کی پن بٹی میں پان ختم ہو گیا، حضرت بے چین ہے پان کے لیے. اس نے پیشکش کی، حضرت نے کئی دفعہ انکار کیا، نہیں 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 نہیں. بالآخر اس نے مجبور کیا، حضرت نے کھایا. جیسے ہی منہ میں رکھا، قے آئی یا پورا پان پھینکا گیا. اب حضرت بیٹھ گئے مراقبے میں. بات کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اگلی سیٹ پر جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی کمائی پاک نہیں تھی، حرام کمائی تھی، جسم فروش تھی، اس لیے اللہ نے بیوں میں اندر اترنے نہیں دیا پان کو. تو اللہ بھی حفاظت کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے تقوی، طہارت. اروس پڑوس کے ساتھ آپ وہ بیوہار کیجئے، وہ معاملہ کیجئے جو خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں آپ کو ملا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تحفات دے کے گئے ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، وہ ایک نمونہ بن کر کے گئی ہیں. معلوم ہے پوری زندگی حضرت فاطمہ 9 میل دور سے پانی لاتی تھیں اپنے گھر کا. ام ایمن کہتی ہیں کہ پیٹھ پر مشکیزے کا نشان تھا، جو انتقال کے بعد اپنے انا کہتے ٹھیلا پڑ گئی، ٹھیلا پڑا ہوا تھا پیٹھ پر. ام ایمن غسل دے رہی ہیں. علی سے پوچھا، علی یہ فاطمہ کے جسم پر کیا نشان ہے؟ کیا تم نے کبھی مارا اس کو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، کبھی نہیں مارا. فاطمہ رات جب سب سوری دنیا مدینے میں سو جایا کرتی تھی تو کنویں سے جا کے پانی لاتی تھی، مشکیزے کے رسی کا نشان اس کے پیٹھ پر. اب پوری زندگی کسی غیر محرم نے فاطمہ کو نہیں دیکھا سوائے حضور اکرم خاتم النبیین کے جو گھر کے محرم ہیں. اسی لیے پڑھو فاطمۃ الزہرا، عربی میں کتاب آئی ہے. قیامت کے دن ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ کسی غیر محرم نے برقعے میں بھی فاطمہ کو نہیں دیکھا. تو جب حضرت فاطمہ پلسرات پر آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اخسؤ الخلائق، ساری کی ساری مخلوقات اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ محمد کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر نہ جائے. پوری کائنات عالم اپنی نگاہ یوں نیچی جھوکی کر لے گی. 70,000 ملائکۃ الرحمن ایک ڈولی میں حضرت فاطمہ کو لے کے پلسرات پار کرائیں گے. اللہ کہیں گے آپ نگاہیں اونچی کر لو. تو یہ ہے اصلاح معاشرہ. اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ میں تذکرہ نہیں کروں گا. برقع پہن لیں گی، بال کھول لیں گی، اس میں پھول کا ہار لٹکا کے کتنے نوجوانوں کا دل جلاتی ہوئی چلی جائے گی. سنو حدیث، کان کھول کے سن لے میری ماں اور بانیں. حدیث کے اندر ہے کہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے اور اپنے برقعے پر، اپنے کپڑے پر پرفیوم اور عطر مار لیتی ہے، جتنے مرد کے ناک میں وہ خوشبو جائے گی قیامت کے دن اتنے زنا کا اس سے حساب ہوگا. یہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ پہ آگے تقریر سے نہیں آئے گا. اصلاح معاشرہ ایک عمل، جیسے ذکر پر 4 گھنٹہ بیان ہو اور بندہ ذکر نہ کرے تو ذکر ادا ہوگا میرے ساتھ. تو یہ ذکر سے ادا ہوگا. اصلاح معاشرہ ہر شخص سے آپ طے کر لیجئے کہ آج تک جو گناہ ہوا اللہ ہم کو معاف کر دے، اور سچے دل سے، میں ایک آخری عمل بتا کر بات ختم کرتا ہوں، سچے دل سے اللہ کی جناب میں توبہ کر لیجئے. آج کے بعد جان بوجھ کے فراڈ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، چیٹنگ کر کے مال نہیں بیچوں گا، حلال ہی روزی کماؤں گا، حرام مال سے بچوں گا. کیوں؟ کہ قبر میں ہی جاؤں گا. مال حرام کر کے بچوں کو دے جاؤ گے تو بچے سدھریں گے. وہ کسی کا شعر ہے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں،
قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. حرام کھلاؤ گے اور تو اس سے امید کرو گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بن جائے, سلطان الاولیاء نظام الدین بن جائے, قطب الدین بختیار کاکی بن جائے, حمید الدین ناگوری بن جائے, بابا فرید گنج شکر بن جائے, صابر کلیری بن جائے. حرام کھا کے یہ بچے بنیں گے ایسے جی؟ تو کوشش کیجئے کہ قرآن کے اصول کے تحت, اور آج کل ایک فتنہ آ گیا ہے, سمجھ گئے؟ ہاں, جس لڑکی کو دیکھیے کان میں لگائے ہوئی ہے, وہ باپ سے نہیں بات کر رہی ہے, بھائی سے نہیں بات کر رہی ہے, ماں کو سے بات کرنے کا ٹائم نہیں اس کے پاس. ماں کا فون آ جائے نا تو کہتے مما مما پلیز آئی ویری بیزی. ایزی کس کے لیے ہے؟ ایزی دس فرینڈ, اپنے دوست کے لیے ایزی ہے وہ. ماں سے نہیں بات کرے گی, باپ سے بات نہیں کرے گی. اب بتاؤ ایسے ماحول میں اللہ کے فرشتے اتریں گے ہمارے گھروں پر؟ لاکھ کوشش کرو نہیں ہوگا. ہاں, عملی طور پر ہم کو اپنے آپ کو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک ہی دن میں نہیں ہوگا. کبیر داس کہتا ہے لو لاگت لاگت لگ جئی ہے, اب ہے بھاگت بھاگت بھگ جئی. اللہ سے تعلق ہوتے 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 ہو جائے گا اور شیطان سے تعلق ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹ جائے گا. ایک نہ ایک روز اللہ چلنا شروع کر دو, اللہ آپ کو منزل پر پہنچائے گا. کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے حدیث قدسی میں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں تھک جاؤں, بیمار آدمی ہوں. من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا. جو ایک بالشت مجھ تک آتا ہے میں ایک ہاتھ اس تک آتا ہوں, جو ایک ہاتھ چل کے مجھ تک آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں, جو چل کر آتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو دوڑ کر کے اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں من قرع الباب, ہے کوئی کہ جس نے میرے دروازے پہ دستک دی اور میں نے نہ کھولا. میں کہوں مولانا کو پانی پلاؤ تو دیکھو مولانا نے کیا دیا مجھے, بتاؤ کیا دیا؟ چائے تو نہیں نہ دی, پانی دیا. میں مولانا سے کہوں پانی پلاؤ تو مولانا مجھے پیشاب دیں گے؟ تو میں اللہ سے کہوں گا رات کی تنہائی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دیجیے, تو اللہ مجھے گمراہ کر دیں گے؟ بتاؤ, ارے اللہ گمراہ کریں گے؟ میں مانگوں گا کہ یا اللہ مجھے جنت دیجیے تو اللہ جہنم دیں گے؟ میں کہوں گا یا اللہ اب تک مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, اے اللہ میں آج تیرے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہوں, میں نے ایک تیرے بندے سے تیری عظمت و کبریائی سنی ہے, تو یہ ہاتھ بھی میرے نہیں ہے, تیری دین ہے. یہ ہاتھ میرا یا اللہ کا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. کہا یا اللہ یہ ہاتھ میں نہیں اٹھا رہا ہوں, آپ نے توفیق دی اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. اپنی تعریف نہ کرنا ان کے سامنے. کیا کہنا؟ اللہ میرا ہاتھ نہیں اٹھا ہے, میں نے آپ کی توفیق سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ میری زبان نہیں بول رہی ہے, مجھے قوت آپ نے دی ہے, توفیق آپ نے دی ہے, اس لیے آپ کے سامنے آپ کی توفیق سے توبہ کر رہا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں, اللہ کمال تیرا ہے, عظمت تیری ہے, جلال تیرا ہے, کمال تیرا ہے, جمال تیرا ہے, دنیا تیری ہے, آخرت تیری ہے. اے اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دیجئے, اے اللہ اپنی نسبت عطا کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ نسبت جانتے ہو نا آپ لوگ جی؟ نسبت نہیں جانتے ہو؟ ارے ایک صاحب کی بچی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, 10 لوگوں سے کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے میری بچی کا رشتہ ہو جائے. رشتہ فکس ہو جاتا ہے کہ فلانے لڑکے سے اس کا رشتہ طے ہو گیا. اب باپ کیا کہتا ہے دوسرے کو؟ کوئی کہتا ہے بھائی اب میں ایک رشتہ لایا ہوں آپ کے, کہتے ہیں بھائی شکریہ جزاک اللہ خیر, میری بیٹی کا رشتہ اب جی.
ارے بولو رشتہ طے ہو. فکس بولو ناک کاٹ لوں گا. مسجد میں فکس کر دو میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے. کس سے؟ فلانے لڑکے سے. تو دوستوں، مسلمانوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے دل کا رشتہ اللہ سے طے کر لو تاکہ یہ پتہ چل جائے شیطان کو کہ اس کا رشتہ اللہ سے ہو گیا ہے. وہ آپ سے ہٹ جائے گا اور وہ خود کٹ جائے گا. اللہ آپ کو شیطان سے ہٹا دے گا اور کاٹ دے گا کہ اس کا رشتہ اب مجھ سے ہے. اور یہ بات قرآن نے کہی ہے. میں تھک گیا، یقین جانو تھک گیا. قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. مردود تو ملعون ہے اور میری لعنت ہے قیامت تک. اس وقت اس نے اللہ سے دعا مانگی. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی، شیطان مردود ہے اور اس وقت دعا مانگ رہا ہے. میرے کریم آقا نے، اللہ نے مردود کی دعا قبول کر لی تو کلمہ والوں محمد کے غلام کی دعا نہیں قبول کرے گا وہ؟ تو آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہو اس سے؟ اس نے کہا رب فانذرنی الی یوم یبعثون. یہ دیکھو دائیں بائیں مولوی بیٹھے ہوئے، میں صرف قرآن سے دلیل دوں گا. رب انذرنی الی یوم یبعثون. یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے کہ تمام نائی لوئی کے لڑکے جتنے ان کے چودر پہ لات مار مار کے لے جاؤں گا شراب پلانے. ان سے حفیم کھلواؤں گا، بنگ پلواؤں گا، مسجد میں آنے نہیں دوں گا ان کو. فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیرے چہرے کے نور کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کو میں گمراہ کروں گا. لیکن وہیں پر اس نے ایک بات اللہ سے کہہ دی ہے، اس مردود نے کیا کہا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مگر جو بندہ بندی تجھ سے اپنا رشتہ طے کر لے گی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ قرآن ہے دوستو، قرآن ہے. کوئی سنانے والا نہیں ہے تم کو یارو، تم کو کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے. اب مشکل یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا یا پڑھنا نہیں چاہتے ہو. سارا ٹائم ہے اخبار پڑھو گے، کیا کر بلیٹنگ دیکھ رہا ہوں. تو قبر میں بھی بھیج دوں گا میں ایک سنڈے میگزین کی بلیٹنگ دیکھا کرو گے اپنی خبروں میں. قرآن کی بلیٹنگ نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ یومئذ تحدث اخبارها. اپنی خبر کا پتہ نہیں ہے اور دنیا کی خبر دیکھ رہے ہو. یہ تو قرآن کہتا تھوڑے نہ کہتے بابا، اب تو قرآن کا پیغام دیتے. تو انشاءاللہ محنت کرو گے نا. کیا آج سے اپنا تعلق اللہ سے، واہ میرا بیٹا، اللہ تم کو خوش رکھے. ایک آدمی بھی اس مجمع میں اگر تعلق قائم کر لے گا تو میری مغفرت ہو جائے. مشکل یہی ہے دوستو کہ اللہ سے رشتہ جوڑنے والا نہیں رہا. اللہ سے رشتہ جوڑنے والے لوگ نہیں رہے. ہر شخص کو مال 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 جو ملتا ہے سب پوچھتا ہے کیا حال ہے مسلمان کے بیٹا کا، کیا حال ہے بیٹی کا، کیا حال ہے دکان کا، کیا حال ہے تمہارے ریل اسٹیٹ کا، زمین خریدنے بیچنے کا کاروبار کر رہے ہو. ارے بھائی میرے، کبھی کوئی تو پوچھ لیتا کہ کیا حال ہے دل کا. اس میں غفلت ہے یا اللہ کی یاد ہے؟ اللہ کی یاد کو آہوں میں بساؤ. وہ بڑا کریم ہے دوستو، وہ بڑا کریم ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ایک واقعہ سنا کہ وہ حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک روز بکریاں چلا رہے ہیں، دیکھو کیسے ہیں اللہ والے، بکری چرا رہے ہیں. ایک اجنبی آ گیا ان کے سامنے. اجنبی آ کر کے پڑھتا ہے کچھ کلمات، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الذی سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی. اللہ کی تجلی میں مست ہو گئے. زمین سے لے کے آسمان تک، عرش تک جتنی اللہ کی انواع و اقسام اسماء حسنہ کے تجلیات ہیں سب ان پر منکشف ہو گئی. اللہ کی عظمت دل پہ چھا گئی اور وہ شخص وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو کہا پلیز بھائی اللہ تم کو خوش رکھے،
میں اللہ کے خلیل ہوں، ابراہیم ہوں، لیکن مجھے بھی یہ کلمات نہیں معلوم تھے جو تم نے پڑھے ہیں۔ اللہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی کبریائی ہے، اس کی شان اتنی بلند بالا ہے، اب تک تو میں نے اسے جانا ہی نہیں جو تو نے کہا، تو پلیز ون ٹائم، ایک دفعہ اور پڑھ۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا پلیز بھائی ایک دفعہ اور پڑھ دے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں۔ بہت ریکویسٹ کیا تو اس نے کہا کہ اچھا پڑھوں گا تو کیا دے گا تو مجھے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ وادی میں جتنی بکریاں ہیں یہ سب لے لے تو۔ سب آپ ہوتے تو کہتے جا جا ملا، تیرے جیسا ملا بڑی محنت سے تو یہ بکریاں میں نے کمائی ہے، تو بڑا گیا اللہ کی کبریائی سن۔ یہ ہے محبت اللہ کی، جی جی یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے۔ تو کیا اشارہ کرو نیچے پر سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ اصل میں سیٹی مار رہے ہو، ٹیک لو۔ اچھا بڑے میاں ان کو معاف کرو، چل چلو جلدی سنو قصہ۔ تو اس نے کہا کہ کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ساری بکریاں تیری۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکری اس کو دے دی، اور اس آدمی نے ایک دفعہ پھر یہی کلمات پڑھے، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام پر پہلی جتنی تجلی آئی تھی، تو اب تو بکری دیا تھا نا، تو پہلے کے مقابلے میں اللہ کی لا غیر متناہی۔ چھوڑ دو یار، وہ بچے فرشتے تھوڑے نا یار، ان کو اپنا کام کرنے دو، ہاں ہم اپنا کام کریں۔ اور بھی اللہ کی تجلی آئی، ایک دم غرق ہو گئے اللہ کی تجلی میں، وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو کہا بھائی بڑا مزہ آیا یار، زندگی میں وہ لطف نہیں آیا جو اب آیا ہے، تو پلیز ون ٹائم، ایک دفعہ اور اللہ کی کبریائی کر، ایک دفعہ اور بیان کر دے اللہ کی کبریائی۔ تو کہا آپ کیا دو گے؟ تو کہا بکری چرانے کے لیے چرواہا چاہیے نا بھائی، چرواہا سمجھتے ہو نا، جو بکری چراوے گا۔ تو کہا چرواہا کے طور پر تو مجھے رکھ لینا، میں تیرا نوکر چاکر غلام، تیری بکری چراؤں گا میں بس، لیکن ایک دفعہ اللہ کی کبریائی اور بیان کر۔ اس نے ایک دفعہ اور پڑھ دیا اللہ کی کبریائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، چل بکری بھی تیری، غلام بھی تیرا۔ کہا لیکن اللہ کا نام تو سنا میں نے تجھ سے، مزے بہت آئے یار، جب بکری بھی دے دی، جان بھی دے دی جی۔ تب اس نے کہا ابراہیم پتہ ہے تجھ کو میں کون ہوں؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ میں کون ہوں؟ جبرائیل ہوں۔ تو اللہ کا خلیل ہے نا؟ تو اللہ نے کہا کہ جا کے دے میرے خلیل کو، میرے خلیل کے سامنے میرا نام لے، تب پتہ لگے گا کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے، تو بھی آزما لے جا کے۔ تو جبرائیل میں تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، صحیح یہ ہے کہ تو ہی اللہ کا خلیل ہے، کہ تو نے بکریاں بھی اللہ کے دے دی نام پر، اور اپنی جان بھی دے دی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کوشش کرو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنی بچیوں کو معمول بناؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، جان بوجھ کے جھوٹ نہ بولو، جان بوجھ کے جھوٹ نہ بولو۔ کیوں؟ انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے رحمت، سچ بولتا ہے تو فرشتے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اس کا نام صادقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں بن جاؤ، صادقین میں بن جاؤ۔ تو انشاءاللہ کوشش کرو گے نا دوستو، انشاءاللہ۔ اور اب آخری بات،
باتیں بہت ہے دوستوں. صرف مولانا کے دعوت پر میں رک گیا ہوں دوستوں. میں دو مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے سفر میں ہوں, گھر نہیں گیا ہوں. مجھے آج صبح ہی چلا جانا چاہتا, لیکن ان کی بات پر میں آج مہنگا ٹکٹ لے کر کے آیا ہوں. بہت مہنگا پلین کا ٹکٹ تھا, پھر بھی میرے بیٹے نے ارینج کیا ٹکٹ, یہاں آیا, رک گیا. کل صبح میں اپنے گھر جاؤں گا. صرف یہ بات پر یہ کامیاب اسی وقت ہوگا میرا سفر کہ آپ اپنا رشتہ بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ رب سے جوڑ. بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ. ہاں کیوں؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ایسا ہے دوستو کہ اس کلمے میں الا اللہ کی جب ضرب لگتی ہے نا, سب باطل نکلتا ہے, سب باطل نکلتا ہے, سب نکلتا ہے. یہ کلمہ دل کو پاک کرتا ہے. اس کلمے کا نام ہی بچپن میں ہم کو مولانا سکھائے تھے, کلمہ طیبہ. کلمہ یہ پاک کرتا ہے. روزانہ کم سے کم 300 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے نا کتنی دفعہ, دیکھو نا سب کا حال ٹھیک ہو جائے گا. یہ جب انسان پاک کپڑے پہنتا ہے نا سفید, تو خود اس کو احساس ہونے لگتا ہے یار یہ داغ لگ گیا, دھلے گا. تو یہ کلمہ آپ کو پاک کرے گا. اب آخری بات سنو, بات ختم. ایک روز مولانا نے کہا کہ تقریباً 500 خواتین آئی ہوئی ہیں بات سننے, اور آپ سب ہم سب محتاج ہیں. کس کے؟ اللہ کے محتاج ہیں. میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آج اللہ ہی کا تعارف کرا. پھر بھی میں ناقص ہوں, ان کا تعارف نہیں ہو سکا دوستو. قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ کی ملاقات ہوگی, اللہ کی ہم متمنی ملاقات کی. اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا, ایک مستقل موضوع ہے اللہ کی ملاقات. اللہ کی ملاقات ہوگی تو اللہ کو جب آپ دیکھیے گا نا, تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے سبحانک, اے اللہ, اب تک جو میں نے سنا تھا آپ کی کبریائی, بڑائی, عظمت, جلال, جمال, کمال, آپ اس سے بہت بلند ہیں. پھر کیا کہیں گے؟ ما عرفنا کا حق معرفتک, اللہ جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نے دنیا میں نہیں پہچانا. وما عبدنا کا حق عبادتک, جیسی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت ہم سے ادا نہیں ہو سکی. تو کون کر سکتا ہے دوستو؟ اچھا بھائی, ایک ماں آئی ہے, غور سے سن لو, آخری حدیث دعا کرتے ہیں. ان کا نام ہے ام رافع رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دوسری ام سلمہ سے بھی روایت ہے, لیکن ام رافع کی روایت میں نقل کر رہا ہوں. وہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میری ماں بہنیں غور سے سن لو, آپ بھی سن لو, اور آج سے اس حدیث پر عمل کر لو انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ٹھیک ہے نا, کرو گے نا؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعا, ہاں. تو ماں آئی ہے ام رافع. اور دیکھو جو لوگ یہاں ہیں جن کی بیویاں نہیں آئی ہیں,
تو تم لوگ صرف بیویوں کو ان کا موبائل خرید کے دیتے ہو. آج یہ حدیث سنانا جا کے سب آدمی بیوی کو. مولانا لوگ آپ لوگ بھی سنائیے گا. مولانا لوگ آپ کو نہیں سناتے بیوی کو حدیث. ہاں مولانا کی بیوی سے مجھ سے شکایت کرتی ہے کہ ہمارے مولانا تو مسجد کے امام ہے, کبھی آج تک مجھے نہیں کہا کہ قرآن کا ترجمہ لے تو پڑھے گی. ہاں ایک مولانا کی مولوی کی بیوی نے کہا کہ حضرت آپ قرآن پر اتنا درس دیتے ہیں لیکن آج تک ہمارے حضرت نے نہیں کہا کہ بیگم تجھے قرآن پڑھے. تو خالی ہم اسٹیج کے لیے یا اپنے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیے گا مول صاحب دلیل تو اس کی بھی سن لو. اللہ نے رسول کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. گردن ہاتھ سر ہلا رہا ہے. حضرت ساری چیز پر دلیل قرآن سے. میرے پاس سب دلیل قرآن کی. تو قرآن ہی کو کلام کرتا, وہی میری کتاب ہے اور وہی مجھے بخشوائے گی انشاءاللہ. آپ کو بھی بخشوائے گی لیکن اس سے محبت کرو. ہم کب محبت کر دیں؟ دادی مرنے والی ہے تو کہتے بیٹا ذرا یاسین پڑھ دے. یہ محبت ہے قرآن سے کہ ایوری ڈے گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے. تب نہ اللہ کی رحمت روزانہ قرآن کی آئے گی, گھر میں برکت آئے گی, فرشتے نازل ہوں گے گھر کے اندر ہیں. تو گھروں میں قرآن پڑھو گے نا. ہاں روزانہ گھر میں تھوڑا قرآن پڑھا کرو. اچھا بھائی تو وہ ام رافع آئی حضور خاتم النبیین سے فرمائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہوں, مجھے لمبا چوڑا وظیفہ نہیں چاہیے, کوئی آسان چٹکلا. چٹکلا سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے چٹکلا. بڑے میاں بہت ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. دیکھیں میں بھی ہاں چلیے ہم مجھے بھی اللہم آمین یا سمیع الدعا کہا کہ کوئی آسان نسخہ بتا دیجئے کہ جو میں پڑھوں اور اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگوں میری دعا قبول ہو جائے. واہ رے مائی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت بڑی بات سوال کر گئی, ہمارا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے اور آپ سب کا بھی مسئلہ حل کر دیا. ہاں انشاءاللہ جس آدمی کو جو بگ پرابلم ہو آج سے اس عمل کو کرو اور اس کے بعد دعا مانگو, اللہ آپ کی مشکل حل کرے گا. چونکہ بات کس نے کہی ہے؟ امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, نبی الانبیاء نے کہی اور وہاں دیکھ کر کے کہی ہے. کہاں؟ عرش پہ دیکھا اور ہم کو کہا ہائے میرا لاڈلا صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں آج سے بیفور سلیپنگ, سونے سے پہلے اپنے اپنے گھر میں سب جاتے ہیں. سب آدمی کے گھر میں تھوڑی ہوتی تو جگہ رہتی ہے نا بھائی, کسی کا گھر بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے. سونے سے پہلے وضو کیجئے. نوجوان بچوں آپ بھی کرو اور چند دن عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ العزیز. میری دعا ہے اور حضرت کے دعا کی برکت ہوگی. 40 دن اس پر عمل کرو اور 41ویں دن میرا نمبر لے کے مولانا ناگلوئی والے سے, ان سے اسد صاحب سے, مجھ سے واٹس ایپ پر بات کرنا, میسج دینا کہ مولوی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ بغیر حساب کے بخش دے, میری زندگی میں تبدیلی آ گئی. میں بہت خوش ہوں گا, میں دعا دوں گا. اور میں کیا دعا دوں گا؟ ہمارے نبی کا دل خوش ہو جائے گا آپ سے, نبی کا فیض آ جائے گا, نبی کے نبوت کا نور آپ کے قلب پر آ جائے گا چونکہ ان کی بات پر عمل کرو گے. میں تو نقل کرنے والا ہوں گا بھائی بیچ کا, لیکن بات کن کی ہے؟ ارے بولو خاتم النبیین کس کی؟ رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, امام الانبیاء والمرسلین. بات ان کی کہہ رہا ہوں. تو وضو کرنا میری ماں اور بہنوں, بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, 2 رکعت مسلے پہ بچھا کر کے کھڑے ہو جانا. ابھی نیت مت باندھو, 10 دفعہ کہو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کتنی دفعہ ہو گیا؟ جب بھی آپ کہتے ہو سبحان اللہ, اللہ عرش پر کہتے ہیں صدقتا, میرے بندے تو نے سچ کہا. تو یہ مزہ لینا. مولانا آپ مولانا لگتے ہیں, مزہ لینا.
اس سے مزہ آتا ہے. جیسے میں نے کہا سبحان اللہ, اور مائنڈ میک اپ یہ ہے کہ میرے اللہ نے کہا کہ تو نے سچ کہا, تو انسان کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میں ایک انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ میرے بچے تو نے سچ کہا, پھر کہا سبحان اللہ, تو اللہ کہہ رہا ہے تو نے, اردو میں سمجھائیے, تو نے ہر دفعہ کہو اور مائنڈ میک اپ کرو کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے تو نے سچ کہا. صحیح بات ہے, سچ ہے, سبحان اللہ. پھر کہو 10 دفعہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہر دفعہ اللہ کہتے میرے بندے تو نے سچ کہا, سچ کہا. اب یہ مائنڈ میک اپ رہے گا کہ میں اپنے کو نیچا لکھ رہا ہوں. اردو میں کہتا ہوں میں علماء کو خستگی, پستگی, نیستگی, جی لا موجود, یہ خیال کہ میں تو وہی ناپاک ہوں, مجھے اللہ کہہ رہا ہے تو سچ کہتا ہے. پھر کہیے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے تو نے سچ کہا, سچ کہا, سچ کہا. 3 ہو گئے. اللہ اکبر, کہیے اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. 4 کلمے ہو گئے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب پھر کہیے 10 دفعہ استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. 4 جملے میں تو اللہ کہتے حضرت تو نے سچ کہا, سچ کہا, سچ کہا, سچ کہا. اور جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ تو اللہ کہتے فعلت, میں نے تجھے معاف کا ترجمہ کرو گے تو مولانا لوگ بہت معلوم ہوتے ہیں لوگوں کو. یار میں آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ پھر بیک گاڑی کر دیتے ہو میری. ہاں عادی ہو گیا اصل میں ہم لوگ. فعلت کا ترجمہ ہوا کہ بندہ کہتا اللہ کہ اے سمین اے مجمع والے, تیرے اور میرے درمیان جو رکاوٹ تھی دعا کے قبول ہونے سے وہ میں نے سب ختم کر دی. اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ ترجمہ کرو نا, مغفرت مغفرت لے آئے اٹھا کر کے. یار پتہ نہیں یہ لوگ کب سدھریں گے مجھے نہیں معلوم, یا تو مجھے بگاڑیں گے. میں تعلق جوڑنا چاہتا ہوں, یہ لوگ کاٹ دیتے. ارے مغفرت کا ترجمہ حجاب ختم کر دیا میں نے. فعلتو, میں نے تمام رکاوٹیں ختم کر دی. یعنی ہماری دعا کے درمیان کون سا رکاوٹ تھا؟ گناہ کی نجاست, غلاظت. تو جب میں نے کہا استغفر اللہ تو استغفار ہو گیا, اور 10 دفعہ ہو گیا تو اللہ نے کہا میں نے سب رکاوٹ. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ یہ کہہ کر کے 2 رکعت, اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا آپ کی دعا قبول. چلو تو میں نے بھی پڑھ دیا, اب دعا قبول ہوگی وعدہ کہتے ہیں. اب میں دعا مانگ لیتا ہوں. بس بھائی مولوی صاحب, مولوی صاحب ہاں کیا پھر آپ 1 گھنٹہ تقریر کرائیے گا مجھ سے. اللہ تو مولوی صاحب لگتا ہے کہ ہمارا سب چھین لیں گے. تھک گیا. ارے یار 1.5 مہینہ سے میں باہر ہوں یار. ابھی تو میں UK سے آیا ہوں پرسوں دبئی, اور رات پر جگہ 8 گھنٹے 7.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. 12 گھنٹے کے بعد پھر دوسری رات کی فلائٹ پکڑ کے دلی آیا, پھر ناگپور گیا, ناگپور سے آیا ہوں آج. پھر
یار تھکا ہوا ہوں، کتنا تھکا ہوا ہے اب جان نہ۔ اچھا خیر چھوڑو، مولوی صاحب نے تذکرہ کر دیا، سنو۔ تو حضرت سعد بن وقاص حضور کے ماموں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کمانڈر ان چیف بنایا اور کہا جاؤ ایک مہم کے لیے، 2 منٹ میں سنا، بیٹا 2 منٹ بیٹھ جا بیٹا، ہاں 2 منٹ میں چلتے ہیں۔ بیٹا میرا کھڑا ہو گیا کہ بوڑھی ماں ہے، بیٹا ہے باپ کی محبت۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعد کو 2-3 بات کہی ہے۔ پہلی بات تو کہی کہ یا سعد لا یغرک انک خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سعد تم جا، تم کو میں نے امیر بنا دیا ہے تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ تم حضور کے ماموں ہو، تو ماموں سے میدان میں نہیں جیتنے والے ہو۔ یہ دماغ سے بخار نکال دو کہ میں حضور کا ماموں ہوں، ایک بات، اس پر لمبی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دوسری بات کہا لا اخشی علیکم العدو، ساتھ دشمن کا تجھ پہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، دشمن تجھ پر غالب نہیں آئے گا۔ انما اخشی علیکم الذنوب، گناہ کرو گے تو خطرہ ہے میدان میں تم شکست کھا جاؤ۔ دیکھو پرانی بات سمجھ میں آ گیا۔ تو اس وقت جو ہم میدان میں شکست کھا رہے ہیں کس کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ وارے میرے دوستو، تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے مرد عورت کو اللہ سے تعلق جوڑے، سارے مسائل کو وہ حل کرے گا۔ قرآن میں ہے، میرا ایمان ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ کہ جب مولوی صاحب مارا ہے، کہتے مفتی صاحب کہیں گے مار کے چلے گئے کو محترم صاحب جی، اللہ ہی کا امر ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ امر پر غالب ہے۔ ان سے تعلق جوڑیے سارے مسائل، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے دعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو تم نہیں کرو گے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، پھر درود پڑھوں گا، پھر دعا مانگوں گا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، لک الحمد انک علی کل شیء قدیر، فاغفر لنا ما مضی من ذنوبنا وعصمنا فیما بقی من عمرنا وارزقنا اعمالا زاکیۃ ترضی بها عنا وتب علینا۔ الحمد للہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ، والحمد للہ الذی ذل کل شیء لعزتہ، والحمد للہ الذی خضع کل شیء لملکہ، والحمد للہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون علمک، ولک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس نفس، ولک الحمد حمدا لا جزاء لقائلہ الا رضاک، ولک الحمد حمدا لا آخر لقائلہ الا رضاک۔ اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، اللہم لک الحمد علی خاتم النبوۃ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم لک الحمد انک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہم لک الحمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب من فتنة المحيا والممات وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے، اے اللہ یہ جتنے دوست ساتھی احباب یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں سب سے ناقص، کمزور اور ضعیف میں ہوں، کہنے والا سننے والے سے زیادہ عمل کا محتاج ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کے قلوب کی گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو، صغیرہ کو، کبیرہ کو، دن اور رات کے، اندھیرے اور روشنی کے، ظاہر کے اور باطن کے، اے اللہ رات اور دن کے تمام گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہم تب علینا
علینا یا تواب، سب کہیے اللہم تب علینا یا تواب، اللہم تب علینا یا تواب، اللہم تب علینا یا تواب۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یا غافر الذنب فاغفر لنا ذنوبنا ویا قابل التوب واقبل توبتنا ویا قابل التوب واقبل توبتنا ویا شدید العقاب لا تعاقبنا یا ذا الطول تل علینا بخیر لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے اتنے ساتھی احباب ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہاتھ کا پھیلانا دلیل ہے اللہ کہ ہم لوگ فقیر ہیں اور اللہ آپ غنی ہیں، آپ داتا ہیں۔ اے اللہ آج تک کی زندگی میں ہم سے جتنی کمی کوتاہی ہو گئی اور یقیناً کوتاہی ہی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ اب تک ہم آپ کو نہ پہچان سکے، اے اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع اس وقت آپ سے آپ کی نسبت میں اللہ کا سائل ہے، بھکاری ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی نسبت عطا کر دیجیے، ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دیجیے، اے اللہ ہماری خلوت کو ذکر سے معمور کر دیجیے، ہماری جلوت کو اے اللہ ذکر سے معمور کر دیجیے، اے اللہ محض اپنے فضل سے نماز کی حضوری عطا فرما، سجدے کا قرب عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی استقامت کے ساتھ حلاوت عطا فرما، طبیعت میں یا اللہ معصیت سے نفرت عطا فرما، انابت و اطاعت کے ساتھ اطاعت کی رغبت عطا فرما، صالحین کی صحبت و معیت عطا فرما، اے اللہ تمام کے تمام اے اللہ پوری کائنات عالم پہ رحم کی نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہم مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، ہر مشکل کو حل فرما، مساجد مدارس خانقاہ کی یا اللہ اور تمام دین کے داعی کی اور تمام دین کا پیغام پہنچانے والے کی غیبی نصرت و مدد فرما، اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے لطف سے مہربانی سے یہاں جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں جن جن لوگوں کے جو جو خواہشیں تمنائیں ہیں، تمام حاجتوں کو تمناؤں کو خواہشوں کو جائزوں کو محض اپنے فضل سے خزانہ رحمت سے پوری فرما، یا اللہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ہمیں جس چیز کی روحانی جسمانی مادی ضرورت پیش آئے، خزانہ رحمت سے ہماری ہر حاجت کو پوری فرما، اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم میں سے ہمیں صحت کی لازوال برکت اور نعمت عطا فرما، اے اللہ مولانا نے جس محبت کے ساتھ ہمیں بلایا ہم حق ادا دین کا نہ کر سکے، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعا کو بنور وجہک الکریم و بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔